السلام علیکم ڈیئر ویورس، لاسٹ ویڈیوز کے اندر ہم نے کلائمیٹ چینج کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج کے کیا کازز ہیں، ایفیکٹس ہیں، اور کیسے ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہے کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے اوپر کلائمیٹ چینج کے کیا اثرات ہیں اور پاکستان اسے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے. اس حوالے سے ہم 3 رپورٹس کو دیکھیں گے. ایک تو جرمن واچ کی گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2021 اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کلائمیٹ رسک کنٹری پروفائل 2021، اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک سروے آف پاکستان کو بھی ہم دیکھیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ کلائمیٹ چینج کے پاکستان پر جو اثرات ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور اگر کوئی کوسچن پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ اسے اچھی طرح سے اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ CSS/PMS کی بکس لینا چاہتے ہیں تو مسٹر بکش سے رابطہ کریں. یہ آپ کو انتہائی مناسب قیمت پر آپ کے ڈور سٹیپ پر آپ کو CSS/PMS یا کسی بھی ایگزامس کی بکس جو ہیں وہ آپ کے ڈور سٹیپ پر پہنچائیں گے. تو چلیے جناب، اب ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. جرمن واچ کی جو رپورٹ ہے گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2021، اس کے مطابق جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان جو ہے وہ 8ویں نمبر پر ہے. پچھلے 2 ڈیکیڈس میں 2000 سے لے کر 2019 تک جو کنٹریز سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوئے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ان میں پاکستان جو ہے وہ 8ویں نمبر پر ہے. اس رپورٹ کے اندر ایک بات یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کی طرح کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی اپنا سکیں. ڈیئر ویورز، پاکستان کی جیوگرافی کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ وارم ریجن کے اندر فال کرتا ہے، جہاں پر گرمی اکثر دن جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے. اور اس کے نیبرنگ کنٹریز میں چائنا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیٹر ہے، اور انڈیا ہے جو کہ تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیٹر ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو امیشنز ہے صرف ان کنٹریز کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ جو ان کے آس پاس ریجن میں کنٹریز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اس والے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی جو امیشنز ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وہ بہت کم ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ بہت زیادہ افیکٹڈ کنٹریز کے اندر آتا ہے. چلیے اب ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کلائمیٹ رسک کنٹری پروفائل کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتی ہے. اس کے مطابق کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان جو ہے سالانہ $3.8 بلین کے اکنامک لاسز کو برداشت کرتا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2050 تک جو پاکستان کا ٹیمپریچر ہے وہ 2.5 ڈگری تک انکریز کر سکتا ہے. اس ٹیمپریچر انکریز کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے رین فال اور رن آف ریجیمز جو ہیں ان پر کافی اثر پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ واٹر ریسورسز جو ہیں وہ ان پر کافی برا اثر پڑے گا، اور پاکستان میں جو قحط سالی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ایکسٹریم کلائمیٹ ایونٹس جو ہیں اور ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور ان کا زیادہ اثر جو ہے غریب طبقے پر ہوگا، اور جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے اس پر ان ایونٹس کا بہت برا اثر ہوگا. اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2035 سے لے کر 2044 تک ریور فلڈز کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے 5 ملین پیپل جو ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ ہیٹ ریلیٹڈ سکنس، جو ہیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ پھیلیں گی، اور ہیٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیتھس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ 2015 میں جو ہیٹ ویو آئی پورے پاکستان میں، خاص طور پر کراچی میں، اس کی وجہ سے 2000 ڈیتھس ہوئیں اور 65,000 پیپل جو ہیں وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کتنا سویئر ہے خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، کہ یہ لوگوں کی جانیں بھی لے رہا ہے اور اکنامک لاسز بھی ہو رہے ہیں، اور ان غریب ممالک کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ نبرد آزما ہو سکیں، اسے کنٹرول کر سکیں. اس رپورٹ میں ایک بات یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ 38.57% آف پاکستان ورک فورس کو جو ہے وہ ایکوموڈیٹ کرتا ہے، اور 22% GDP کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کے اوپر کتنا برا اثر ہو سکتا ہے. ان امپلائمنٹ بھی آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو GDP ہے اس کے اندر بھی کافی فرق پڑے گا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور ٹیمپریچر میں 0.5 ڈگری سے 2 ڈگری انکریز کی وجہ سے پاکستان کو ایگریکلچر میں 8% سے 10% لاسز جو ہیں وہ اٹھانا پڑ سکتے ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ رائس کی پیداوار میں 25%، جبکہ شوگر کین کی پیداوار میں 20% جو ہے وہ ریڈکشن آئے گی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2015 سے 2017 کے درمیان جو ڈراؤٹس آئے، جو قحط سالی آئی، اس وجہ سے لائف سٹاک آؤٹ پٹ میں 48% تک جو ہے وہ کمی آئی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لائف سٹاک کے ذریعے پاکستان میں ایک اکنامک بوم آتا ہے، ایک بہت بڑا اکنامک بوم آتا ہے، جس وجہ سے بہت سارے اکنامک فائدے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کے ساتھ ڈیری پروڈکٹس بھی جڑی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چمڑے کی جو پروڈکٹس ہیں، لیدر پروڈکٹس ہیں، وہ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ 48% ریڈکشن جو آئی ہے لائف سٹاک آؤٹ پٹ میں، اس سے ان سب چیزوں پر بھی اثر پڑا، جس وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا اکنامک لاس اٹھانا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2010 میں جو میجر فلڈز آئے، سیلاب آئے، اس وجہ سے 2.4 ملین ایکڑز پر مشتمل جو پکی فصل تھی وہ ضائع ہوگی، جس وجہ سے پاکستان کو $5.1 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو بھی شدید قسم کا خطرہ ہے، اور جو گلیشیئرز ہیں پاکستان کے، وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پگھل رہے ہیں۔ تو یہ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کتنے برے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ ایک طرف ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ ایگریکلچرل لاسز ہو رہے ہیں، اکانومک لاسز ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پور ہمارا طبقہ ہے، جو مارجنلائزڈ طبقہ ہے، اس کے اوپر اس کے سب سے زیادہ برے اثرات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کر کیا رہا ہے۔ ڈیئر ویورز، 2016 میں جو پیرس ایگریمنٹ ہوا، کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یہ ایگریمنٹ تھا، اس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے، اور اس کے گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے یہ گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کچھ اپنے بھی پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے، جن میں ایک تو 10 بلین ٹریز سونامی پروگرام ہے، جس کے تحت پورے پاکستان کے اندر جو ہے 10 بلین جو ہے وہ ٹریز لگائے جائیں گے، ٹریز کی پلانٹیشن ہوگی، اور اس پروجیکٹ کے لیے پاکستان نے 125.184 بلین روپیز جو ہیں وہ لگانے کا ایک عزم کیا ہے، اور جون 2020 تک کہا گیا ہے کہ 1 بلین ٹریز جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی ایٹماسفیئرک ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوگی، اور گرین ہاؤس گیسز کے جو ہے ایمیشن اس میں کمی آئے گی، جس وجہ سے گرین ہاؤس گیس ایفیکٹ کے اندر کمی آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیلاب آتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ بارشیں جو ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، اور ڈراؤٹس میں قحط سالی کے اندر کمی آئے گی، اور یہ پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ انہانس کرے گا۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات، 1.5 ملین جابس جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے تحت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کریٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی منظور کیا ہے، جس کے تحت 2030 تک جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ 30% جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلس پر شفٹ ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی پاکستان کے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر کافی فرق پڑے گا۔ اور پاکستان کے جو وفاقی وزیر ہیں کلائمیٹ چینج کے، ملک امین اسلم، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ 2023 تک جو ہے پاکستان $1 بلین کلائمیٹ چینج کی میٹیگیشن پر خرچ کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کوششیں یہ کر رہے ہیں کہ جو کنٹریز، جو ڈیولپنگ کنٹریز کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کارکردگی دکھا رہے ہیں، ان کے قرضوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی نرمی لائی جائے، ان کے قرضے کچھ معاف کیا جائے، تاکہ وہ بہتر طور پر جو ہے کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہ ڈیئر ویورز، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کتنی کوششیں کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور پاکستان کتنا برے طریقے سے اثر انداز ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اکنامک لاسز ہو رہے ہیں، اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور مزید آپ کن ٹاپکس پر ویڈیوز چاہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو۔